بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج پورا ہر کئی دنوں سے یہ بات سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ پوری ایج میرے دوستوں بزرگوں یہی ہے کہ مسجد مسجد مسجد۔ میرے بھائیوں، میں بڑی اس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس میں غلطی کس کی ہے بتاؤ؟ کس کی ہے؟ میرے بھائیوں دیکھ لو، ہم رمضان میں کیسی عبادت کریں؟ پھر کیا ہو گیا میرے دوستوں؟ رمضان ہمارا جاتے ہی ہماری مسجدیں خالی ہو گئی، ہماری رستے ویران ہو گئے، ہماری مسجدیں پھر سے ترس رہی میرے دوستوں مصلیوں کے لیے۔ کیا ہو گیا میرے بھائیوں؟ ہم نے رمضان کے اندر جو عبادتیں کی تھی، کیا بتاؤ ہماری کوئی رسمی عبادتیں ہیں کہ بھائی رسمی عبادتیں ہیں کہ چلو ہم ایک مہینہ آ گیا کر لیں، اس کے بعد میں ہم چھوڑ دیں؟ نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک تاریخ ہے۔ جن لوگوں نے دین کے لیے قربانی دی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو مسجد اللہ کے نبی مسجد نبی بنی تھی میرے دوستوں، وہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ حضور نے خرید کر میرے دوستوں سب سے پہلے مسجد نبی بنایا، پھر وہ بچوں کو پیسے دیے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسجد فرمایا کیا تھی دوستوں؟ پھڑوں کی تھی، کھجور کے پھڑوں کی تھی۔ اور میرے دوستوں، اوپر سے پانی اگر بارش ہوتی تو فرمایا مسجد بھیگ جاتی، کیچڑ ہو جاتا، مگر دوستوں مصلی جو ہے نا بڑے مضبوط تھے، نمازی تھے۔ میرے دوستوں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑے، کسی کی۔ فرمایا دو چیزیں ہوتی تھی، اگر کوئی آدمی نماز کو نہیں آتا تو دو چیزیں رہتی، یا تو میرے دوستوں وہ بیمار ہے، یا نہیں تو سفر میں نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں سفر میں ہے، دو چیزیں، یا تو بیمار ہے یا تو سفر میں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر انہیں بیمار بھی رہتا، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ فرمایا کہ وہ گھسیٹتے ہوئے آ کے نماز میں جڑ جاتا تھا۔ حضور کیا کرے میرے دوستوں، آخری وقت میں صحابہ فرماتے کہ حضور کے پیر زمین پر بھی نہیں جم رہے تھے، تو اس وقت میرے دوستوں آ کے نماز میں جڑ گئے، صف میں جڑ گئے۔ تو میرے دوستوں، یہ ہمارے صحابہ اکرام کی، ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی تھی۔ میرے دوستوں، آج یہ جتنی بھی باتیں آج جو ہو رہی ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں دوستوں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہم نے ہمارے مسجدوں کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں میرے دوستوں یہ بات ظاہر ہے، اسی کو گھر کو قبضہ کیا جاتا ہے جس گھر کے اندر کوئی نہیں رہتے، کوئی نہیں جاتے۔ تو میرے دوستوں، ہمارے اللہ کا گھر چیخ چیخ کر ہر ایک کو کہہ رہا کہ بھائی آ جاؤ، اذان ہو گئی، نماز پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، آج ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، پریشان بول رہے۔ کون پریشان کہتا ہے میرے دوستوں؟ پریشان آدمی رات میں جگتا ہے میرے دوستوں، صبح میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے۔ فرمایا پریشان آدمی فجر کے وقت میرے دوستوں نہیں سوتا، فجر کے وقت نہیں سوتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بولے، میرے بیٹے تو اتنا عاجز نہ کو بن، فجر کے وقت مرغا چلاتا ہے اور تو بستر پر سوتا رہے۔ تو میرے دوستوں، ہم لوگ مرغے سے زیادہ عاجز ہو گئے، مرغے سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، آج بھی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے شروع کر دیں، تو میرے دوستوں وہ دن دور نہیں، اللہ کی پوری نصرتیں، اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہیں۔ مگر میرے دوستوں، ایک شرط ہے کہ ہم پہلے اپنے اللہ کے ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، باتیں تو بہت ہم سن لیے دوستوں، بہت ساری بیان سن لیے، ہمیں معلوم ہے، مگر دوستوں آج دیکھ لو مسجدیں ویران ہیں۔ سب سے بڑے مجرم تو ہم ہیں، کہ اس لیے کہ مسجد کو ہم آباد کرنے کی فکر نہیں کر رہے، مسجد کی ہم دیکھ بھال نہیں کر رہے۔ میرے دوستوں، آج بتاؤ کون سی بھی مسجد کے اندر تمہیں کیسی ملیں گی؟ شاندار سی شاندار مسجدیں ہیں، ہر چیز اس کے اندر جو ہے نا پوری سہولتیں مہیا ہے، پوری ہو گئی، مگر دوستو ایک چیز کی کمی ہے، فرمایا مصلیوں کی۔ اس لیے میرے دوستو، اگر مصلی آباد کر لیے مسجد کو، 5 ٹائم آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن گئے، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، مسجدیں دعائیں دیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا مسجدیں دعائیں دیتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جس نے اس کو آباد کیا، فرمایا اللہ ان کو آباد کر دے، جنہیں ان کو اللہ ویران کر دیا، اللہ ان کے گھروں کی ویران کر دے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اللہ پورے بازاروں کی برکت کو نکال کر مسجد میں لا کے رکھتے ہیں۔ جو آدمی کاروبار کرتے ہوئے، دھندا کرتے ہوئے، فرمایا مسجد کو آتا ہے، نماز پڑھ کے لے کے جاتا ہے، وہ برکت اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، میں بازار میں نکلا، دیکھا کہ اذان ہو گئی، سارے لوگ جو ہے نا دکانیں چھوڑ کر مسجد میں چلے گئے۔ ابن مسعود کہتے، رجال اللہ تلہیکم تجارہ، یہ آیت پڑھے۔ فرمائے ایسے لوگ ہیں جن کی تجارت، خرید و فروخت
اللہ کی ذکر سے خصوصاً نماز پڑھنے سے نہیں روکتی۔ ان کی شان میں میرے دوستو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اس لیے میرے دوستو آج سے ارادے کر لے کہ انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس وقت حالات بڑے سنگین ہیں، ایسے حالات میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے دوستو اللہ کی مدد کے بغیر۔ اللہ کی مدد میرے دوستو اللہ کی عبادت کے بغیر ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ کے اوامر ہم پورے کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو دوستو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔